پی ڈی ایم کے ساتھ آج بھی نواز شریف صاحب کی جماعت پوری کھڑی، مولانا فضل الرحمان صاحب کی قیادت میں ہم چل رہے ہیں، جہاں وہ بلائیں گے ہم جائیں گے۔ اس وقت پاکستان میں جتنی بھی لیڈرشپ ہے اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کا نمبر 1 ہے، جو اس پاکستان کو صحیح ڈگر پر لے کے جائیں گے، جمہوریت کو صحیح ڈگر پہ لے کے جائیں گے، اور یہ جو لوگ رات کے اندھیرے میں جتائے گئے ہیں ان کو گھر بھیجیں گے۔ پی ڈی ایم واحد اب پاکستان کے لیے یہ سیاسی طور پر مسیح بن کے نکلی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ نکلتی رہے گی۔ ٹھیک ہے، 2 جماعتیں چھوڑ گئی ہیں، ان کی اپنی مجبوریاں ہوں گی، ان کے اپنے معاملات ہوں گے۔ ایک بڑے کاروان کے اندر لوگ آتے بھی ہیں جاتے بھی ہیں، اس کا فرق نہیں پڑتا۔ فرق تب پڑتا ہے کہ آپ کا رہبر جو ہے وہ پیچھے ہو جائے۔ 2 رہبر اس وقت ہمارے پی ڈی ایم کے، نواز شریف صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب، جو کہ ایک بہت بڑے محدث بھی ہیں اور ایک بہت بڑے ولی کے بیٹے بھی ہیں، انہوں نے ٹھان لی ہے کہ پاکستان کو صحیح ڈگر پہ ڈالنا ہے اور ڈال کے چھوڑیں گے۔ 22 کروڑ کھڑے ہیں۔ اگر پیپلز پارٹی اور اے این پی چلی گئی ہے، غفار خان کی روح اور ولی خان کی روح تو ہمارے ساتھ ہے، ذوالفقار علی بھٹو کی روح تو ہمارے ساتھ ہے، جنہوں نے 73 کا آئین دیا، تختہ دار پہ چڑھے، جس نے کہا مجھے افغانستان میں جا کے دفنا دینا، وہ یہ چاہتے تھے کہ جو آج نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں، یہی ذوالفقار علی بھٹو اور باچا خان بھی یہی کہتے تھے۔ تو چلو، ان کی روحیں تو ہمارے ساتھ ہیں، ان کے چاہنے والے ہمارے ساتھ ہیں۔ اگر پارٹی کے 2-4 اوپر والے مسئلے کا شکار ہیں، وہ بھی واپس آ جائیں گے۔ جو کسی بھی عہدے کی ایکسٹینشن، تو ایکسٹینشن کہہ دیں، وہ کوئی قانون میں نظر آتی ہے آپ کو؟ اگر قانون میں نظر آتی ہے تو ٹھیک ہے، آئین میں نظر آتی ہے تو ٹھیک ہے، پرائم منسٹر کی پاورز ہے تو ٹھیک ہے، صدر کا آرڈیننس چل سکتا ہے تو ٹھیک ہے، جب ہوگی تو لوگ عدالتوں میں چلے جائیں گے۔ دوسری بات آپ نے جو کی نا کہ آج وزراء یہ کہہ رہے ہیں کہ اس الیکشن کمیشن کو آگ لگا دیں۔ ایک اس وزیر سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، وہ مکئی بچاتے نا، پساڑا ہے، کوئی پساڑا تھا نہیں مکئی کا کہ تو آگ لا چھوڑ سی، وہ بھی چھجڑا نہیں مکئی تھا جس کو تاولے آگ لگے، ٹانڈیاں ہی ہوتی ہیں نا۔ اگر وزراء اپنے اداروں کو اس طرح آگ لگائیں تو کیا ان پہ 124A نہیں لگتا؟ بغاوت ہے یہ، بغاوت۔ آئین کہتا ہے الیکشن کمیشن، آئین کہتا ہے چیف جسٹس آف پاکستان، آئین کہتا ہے الیکشن کمشنر، آئین کہتا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان، آئین کہتا ہے پارلیمنٹ آف پاکستان، آئین کہتا ہے وزیر اعظم ہاؤس، آئین کہتا ہے صدر ہاؤس۔ تو ہم ان پہ دور چڑھیں؟ ڈی سی کے گھر پہ ہم نہیں جا سکتے۔ اور ایسے نائل شخص کو، جس نے ماضی کے اندر ایک ڈالر کے سیلاب میں ایک نوٹ دیا، وہ آپ لوگوں کے پاس ہے، اس کو تو سپریم کورٹ آف پاکستان 100 موٹو لے کر وہ جو جیلی اس نے ڈرافٹ دیا تھا اس پہ باٹ تھریڈ کی کارروائی کر کے فارغ کر دینا چاہیے۔ یہ تو گائے والا وزیر ہے، جس نے وہ گائے کا ہوا، پھر جسٹس ثاقب نثار صاحب نے اس کو بلا لیا، اس نے معافیاں مانگی، راتوں کو ان کے گھروں کے آگے ایسے کھڑا ہو جاتا تھا۔ صرف اس سے پارلیمان یہ پوچھ لے کہ آپ امریکہ کیوں نہیں جا سکتے، آپ نے چیز بینک کے ساتھ فراڈ کیا ہوا۔ جو شخص اعظم بستی کے اندر بیوہ اعظم کی دکانوں کے کرائے اکٹھے کرتا تھا، آج وہ کھرب پتی کہاں سے بنا ہے؟ یہ تو چیزیں پوچھنے والی ہیں۔ بہرحال عوام میں ان کی پذیرائی نہیں ہے۔ وہ جب بھی الیکشن لڑے ہیں عوام نے ان کو ریجیکٹ کیا۔ ان کو ایک طریقہ معلوم ہے، کبھی مولانا فضل الرحمان صاحب سے سینٹ کا ٹکٹ لے کے منسٹر بن جائیں، کبھی پی ٹی آئی سے سینٹ کا ٹکٹ لے کے منسٹر بن جائیں، اور پھر اپنے بھائی کو 21 کروڑ روپیہ انہوں نے دلوایا کالا ڈھاکہ میں، جس کی نیب میں انکوائری ہوئی، 2 بے قصور ڈی سی پکڑ لیے نیب نے۔ او بھائی ایم این اے کو پکڑو، اعظم سواتی کو پکڑو کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا، کہاں نہیں لگا، کہاں چلا گیا یہ پیسہ، ان کو کوئی نہیں پوچھتا۔ پوچھا جائے لائق محمد کو جو اس کا بھائی ہے، پوچھا جائے اعظم سواتی کو، لانے والا اعظم سواتی، مقدمہ مال لائق کے پاس ہے، نیب انکوائری خاموش کر کے بیٹھی ہے، اور ہمارے خلاف کمشنر کو درخواستیں دیتے ہیں۔ اس نے کہا جی میں نے کہا اگر میں کسی شخص کے خلاف ہوں تو وہ سفید بالوں والا بیرسٹر جو سینٹ میں پچھلے دروازے سے آ گیا تھا، کیا نام ہے جی؟ مجھے پریس نے کہا جی آپ ان کے خلاف کیوں؟ میں نے کہا جی جب وہ پرویز مشرف کے نعرے لگا رہے تھے، کہتے تھے نجات دہندہ پرویز مشرف ہے اور قصہ پارینہ نواز شریف ہے، تو میں نے کہا پھر نواز شریف کے سالن کے ساتھ تو اپنی چپاتی لگا کے نہ کھائیں۔ میرا ایک اس شخص کے اختلاف ہے، باقی کسی سے بھی۔
وہ کسی فورم پہ بھی ہوگا، اس کے پاس نون کا ٹکٹ ہوگا، میں آزاد کھڑا ہو جاؤں گا اس کے، کیونکہ اس نے مشرف کے نعرے لگائے ہوئے۔ جب وہ نواز شریف اس ملک میں آتا ہے، بیٹی کو گرفتار کرواتا ہے، اور وہ ٹمپریچر جیل کا 44 43 جا رہا ہے، چلو ہمیں تو اللہ نے ایک ہمت دی ہوئی تھی، زمیندار گھروں کے تھے، ہم تو سہ گئے۔ میں سوچتا ہوں وہ عورت ذات کیوں نواز شریف نے اپنی بیٹی کو جیل میں لے کے گیا، پھر نیب میں 4 مہینے اس کو رکھا، اس لیے کہ یہ پاکستان بچ جائے۔ اس نے بتایا کہ ہم پاکستان کے حقیقی معنوں میں رہبر بھی ہیں، اور ہم اس کو کی اس بھنور سے نکالیں گے۔ آج چائنا کا سی پیک کیوں بند پڑا ہوا ہے؟ آج نواز شریف کیوں تڑپ تڑپ کے کہہ رہا ہے کہ انہیں تو رسیدہ منگو؟ تو دوستو، جہاں پر میڈیا اپنا کردار پاکستان کو بنانے اور آئین کو بچانے میں ادا کر رہا ہے، اسی طرح سیاسی لوگ بھی کر رہے ہیں۔ اسی طرح ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے 22 کروڑ آج اپنے ملک کے لیے پریشان ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کو ووٹس دیے ہیں، اگر گروپوں کو ووٹس دیتے تو پھر جنہوں نے اپنے اپنے کینڈیڈیٹ لائے ہوئے تھے وہ جیت جاتے۔ لوگوں نے محبت کی ہے شہر کے ساتھ، نواز شریف صاحب کے ساتھ، اور یہ ثابت ہو گیا کہ کنٹونمنٹ میں 2 تہائی اکثریت نواز شریف صاحب کو چاہ رہی ہے، پیار کرتی ہے، کہ اس نے 8ویں پاکستان بنایا، اس نے قائد اعظم کے پاکستان کو 8ویں پاکستان بنایا، اس نے کاشکر گوادر دیا، اس نے دنیا کے پریشر کو برداشت کرتے ہوئے 8ویں پاکستان بنایا۔ کنٹونمنٹ تک یہ خدمت ابھی تک ان کے دلوں میں ہے اور رہے گی اگلے 100 سال تک۔ جو اس کا بھائی ہے، پوچھا جائے اعظم سواتی کو لانے والا اعظم سواتی مقدمہ مال لائق کے پاس ہے، نیب انکوائری خاموش کر کے بیٹھی ہے، اور ہمارے خلاف کمشنر کو درخواستیں دیتے ہیں۔ اس نے کہا جی نیب نے 300 انکوائری کی ہے، کچھ نہیں نکلا، ہزارہ بھر میں کوئی کرپشن نہیں ہوئی الحمدللہ۔ اگر ہمارے اوپر 1 روپے کی کرپشن ہوتی نا، سب سے پہلے میں آپ کو خط لکھتا کہ میری اعزازی جو رکنیت ہے اس کو معطل کر دے، میں کرپٹ ثابت ہو گئی۔ قادیانیوں کو بڑی تکلیف ہوئی، کیونکہ میں تو مذہبی لوگوں کی اولاد ہوں، محدثین کا سلسلہ ہے، صوفیاء کا سلسلہ ہے، ولیوں کی اولاد ہوں، رائٹرز کی اولاد ہوں، لکھنے والوں کی اولاد ہوں، تفسیریں لکھنے والے، حدیث پاک لکھنے والے، قرآن پاک اپنے ہاتھ سے لکھنے والے، اور لوگوں کو اس بر صغیر میں فارسی، رشین، کشمیری زبان اور پشتو میں پڑھاتے تھے۔ یہاں بہت بڑا درس و تدریس کا ہمارا سلسلہ تھا، اولیاء اللہ کا تھا۔ میں پچھلے دنوں چندور شریف گیا، 550 سال پرانا مزار ہے، دادی ماں کا۔ تو میرا تو فرض تھا کہ میں پارلیمنٹ کے اندر اس چیز کو بے نقاب کروں، پھر مجھے 10 سال کے لیے نائل کروا دیا۔ میں اس ہسٹری میں نہیں جاتا ہوں۔ آج کل قادیانیوں کا ایک پرانا وکیل جس کو اعجاز افضل کہتے ہیں، جس نے 42,000 روپیہ لے کر قادیانیوں کا پھگلے کا کیس بھی کیا اور داتے کا کیس بھی کیا، وہ ریکارڈ ہمارے پاس ہے، میں کسی عدالت میں پیش کروں گا۔ جب قادیانیوں نے دیکھا کہ یہ پاناما میں 10 سال نیل ہو گیا، نیب میں ڈالو، نیب سے اللہ نے سرخرو کر دیا، دہشت گردی سے ضمانت ہوگی، فلاں یہ ہو گیا، پھر انہوں نے اپنے دن بندہ کیا کہ جی میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، اس دوران ماری جائے۔ پھر جس دن اس کے دل میں نیت آئی ہے، وہ اٹھ کے کھڑا ہو کے کہہ دے لا الہ الا اللہ، وہ مسلمان ہے۔ اس کو ان کی اجازت کی ضرورت؟ یہ بل آ رہے ہیں آپ کے لوگ، وہ بل آئے گا، بل کی نظر ہو جائے گا۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ اسلام کی فقہ، 4 امام ہیں ہمارے، ان کی فقہ ہے، اس پہ قانون بنے ہوئے ہیں۔ آپ کون ہوتے ہیں ایک بندے کو 90 دن کے لیے پابند کر دیں کہ جی آپ 90 دن ہم کہیں گے تو آپ مسلمان ہوں؟ ایسے نہیں۔ یہ جو تبلیغی جماعت پھر رہی ہے، لوگوں کو دین سکھا رہی ہے، یہ دعوت اسلامی پھر رہی ہے، پھر ان پہ پابندیاں لگ جائیں گی، جی آپ پہلے 90 دن لوگوں کو ہمارے پاس بھیجیں، پھر یہ جماعت کے ساتھ آئیں گے۔ ایسے نہیں ہو سکے۔ یہ تو اللہ کا حکم ہے، وہ ایمان سے بھی جائے گا، دنیا سے بھی جائے گا، آخرت بھی خراب کرے گا، سیدھی سی بات ہے۔